علامہ صاحب، جانوروں کی عمروں کے بارے میں بھی ہمارے یہاں اکثر سوال کرتے ہیں، بچے بھی سوال کرتے ہیں، ظاہر ہے بڑوں کو بھی بعض کو نہیں پتہ ہوتا. تو میں چاہوں گا کہ بکرا یا مینڈھا یا بھیڑ یا دمبا یا گائے یا اونٹ، یہ چاروں پانچوں جو قربانی کے جانور، ان کی عمریں کیا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جب ہم اضحیہ یعنی قربانی کی تعریف ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں. مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو تقرب خداوندی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی. اب اس تعریف میں 3 چیزیں ہیں: مخصوص وقت، مخصوص جانور اور تقرب خداوندی کی نیت. تو یہ جو آپ نے جو سوال کیا، اس کا تعلق درمیانی شرط کے ساتھ ہے، یعنی مخصوص جانور. اب مخصوص جانور کیا ہے؟ ہزاروں قسم کے جانور زمین پر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو پرٹیکولر کر دیا. میری راہ میں جو قربان ہوگا نا، وہ تو اسپیشل ہے، اس کے اپنے پروٹوکولز ہوں گے. پروٹوکولز کیا ہیں بھائی؟ 3 قسم کے جانور ہیں، تمہیں یہی 3 قسم کے جانور سنت ابراہیمی کی صورت میں ذبح کرنے کی اجازت ہے. باری تعالیٰ وہ کون سے 3 جانور ہیں؟ فرمائے ایک ہے گائے، دوسرا بکرا، اور تیسرا جو ہے وہ اونٹ. اب یہ 3 قسمیں ہو گئیں. اب ان 3 قسموں کی جتنی بھی انواع ہیں وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب ہم نے گائے کہا، تو اب اس گائے کے ضمن میں جتنے بھی جانور ہیں، جیسے بچیا، بچڑا، اسی طرح سے بیل، بھینس، یہ سارے کے سارے اس گائے ہی کے امبریلا کے نیچے آ رہے ہو. ایک یہ پوری کیٹیگری بن گئی. پھر اس کے بعد بکرا. اب اس کے نیچے جب جانور دیکھتے ہیں تو بکری، دمبا، بھیڑ، یہ سارے کے سارے اس کے امبریلے کے نیچے آ گئے. اور پھر تیسری جو قسم ہے وہ اونٹ اور اونٹنی کی ہے. اب یہ مخصوص جانور ہو گئے. اب ان مخصوص جانور میں بھی کیا یہ اجازت ہے کہ بس یہ 3 ہیں، کوئی بھی جانور ملے تو اسے لے کر ذبح کر دیا جائے؟ کہا نہیں. اس میں بھی اہتمام ہے عمروں کے اعتبار سے، یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہے. اب اس کا اہتمام کیا گیا تو ان کی عمریں مقرر کی گئی. سب سے بڑا جو جانور ہے اونٹ، یعنی اس کی عمر بھی زیادہ رکھے گی. اونٹ ہو یا اونٹنی، اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا ضروری ہے. اگر 5 سال سے کم عمر کوئی اونٹ یا اونٹنی اس موقع پر ذبح کی جائے گی تو پھر وہ اس قربانی میں قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہمارے پاس گائے کی آتی ہے. اب اس میں گائے ہے، بچیا، بچڑا، بیل، بھینس اور کٹا، یہ سارے کے سارے اسی نوع میں داخل ہیں. تو اب جب اس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کی جو عمر ہے وہ 2 سال مقرر کی گئی کہ کم سے کم اس کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہے. زیادہ عمر ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم عمر نہیں ہوگی. اور تیسری جو قسم ہے وہ بکرا کی ہے. اس میں بکری بھی داخل ہے، اس میں دمبا بھی داخل ہے اور اس میں بھیڑ بھی داخل ہے. اور اس کی جو عمر ہے وہ 1 سال مقرر کی گئی ہے کہ اس 1 سال سے کم عمر اس میں سے تقسیم، یعنی اسے قربان نہیں کیا جائے گا. لیکن استثناء دیا گیا ہے بھیڑ کے حوالے سے کہ چونکہ اس کی جو نمو ہوتی ہے، اس کی جو پروان ہوتی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کا استثناء ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن چلتے پھرتے اور دکھنے میں وہ سال کا لگتا ہو تو اس کو بھی ذبح کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ بکرا بکری کا 1 سال ہونا ضروری ہے. تو یہ مخصوص جانور کی جو شرط ہے اسے پہلے ہم 3 قسموں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ان عمروں کی ہم شرائط ساتھ بیان کر دیتے ہیں. صحیح. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو جانوروں کی عمروں کا بھی آج معلومات ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہوگی. تو عمروں کا خیال کرنا ہے. علامہ صاحب، دانت کا بھی اس میں کوئی تعلق ہے کہ دانت کتنے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، یہ عرف ہے، یعنی عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے اور اسے عرفاً ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ہم جب کہیں بھی منڈی میں جانور خریدنے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ شامت جانور کی نہ اسی وقت آتی ہے کہ ہر کوئی آتا ہے کہتا ہے اس کے دانت دکھاؤ، اس کے دانت دکھاؤ. اور چونکہ عام طور پر ایک یہ پریکٹس ہے، نارمل پریکٹس ہے کہ جو جانور جیسے یہ گائے وغیرہ ہیں، یہ جو ہے جب 2 سال کے ہو جاتے ہیں نا تو ان کے 2 دانت عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کے نکل ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ 2 دانت ہیں اس کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر پوری ہے. لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ یہ پیمانہ نہیں، شرعی طور پر یہ پیمانہ نہیں ہے. اس کی مثال یوں لے لیں، دیکھیں جانور جو ہوتا ہے نا، اس کی جو نمو ہے، اس کی جو پروان ہے وہ مختلف قسم سے اور مختلف ہاتھوں میں ہو رہی ہوتی ہے. ایک ایسا جانور ہے کہ اس کے مالک نے جو ہے نا بڑے ناز و نام سے، بڑے نخروں سے اس کو پالا ہے اور اس کو گھی کھلاتا ہے، اس کو مکھن کھلاتا ہے، اس کو نرم و نازک غذا کھلاتا ہے. وہ 2 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک اس کے وہ دودھ کے دانت ہی نہیں ٹوٹے. تو اب ہو تو گیا وہ 2 سال کا، لیکن آپ نے جب اس سے دانت دکھایا تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ بھائی اس کے تو 2 دانت نہیں ہیں. لیکن وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ بھائی یہ 2 سال کا ہو چکا ہے.
اسی طرح سے کچھ جانور ہوتے ہیں کہ جو یعنی یوں سمجھیے کہ اعصابی طور پر سخت جان ہوتے ہیں، جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں، سخت بھی کھا رہے ہیں، نرم بھی کھا رہے ہیں، تو ان کے دودھ کے دانت جو ہیں وہ وقت سے پہلے گر جاتے ہیں، صحیح. پھر وہ دوسرے دانت جو ہیں وہ جلدی نکل آتے ہیں. تو اب اسے پیمانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جو ماہر قصائی ہے، جو ماہر بیوپاری ہے، قربانی کے جانور خریدتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ خاص طور پر لے کر جائیں.